السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب آپ کے سامنے افتتاحی تقریر کے لیے ضیاء ملت حضرت مولانا الغاز ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منور صاحب قبلہ کو اس اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں، ڈیس پہ تشریف لائیں۔ سانسوں میں ان کے نور کی تابندگی رہے، سانسوں میں ان کے نور کی تابندگی رہے، قائم ہمیشہ ان سے ہی وابستگی رہے۔ ملتے ہیں ہونٹ دونوں محمد کے نام سے، ملتے ہیں ہونٹ دونوں محمد کے نام سے، ہونٹوں پہ ان کے نام کی بس چاشنی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین، وعلى آلهم الطیبین الطاہرین، واصحابہم الراشدین الہادین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ شاہنشین پر تشریف فرما محب ملت حضرت مقصود علی خان صاحب شہر، مشاہدین کرام، معزز سامعین کرام، دانشوران قوم و برادران عزیز و پسِ پردہ خواتین محترم، ابھی پیشوا مقرر جناب فخر مولوی سید فیصل شاقی صاحب نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے عنوان پر بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے، اور لفظ رحمت کی تشریح و توضیح کی۔ لفظ رحمت اپنے اندر بڑی وسیع معنی رکھتا ہے، لیکن پیار، ہمدردی، محبت، غمگساری، الفت کے معنی رکھتا ہے، اور اس کا اور وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تو حضور جو ہے نہ صرف زمین والوں کے لیے رحمت ہے بلکہ آسمان والوں کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، عالم ارواح کے لیے رحمت، عالم اسات کے لیے رحمت، ذیل الخلق کے لیے رحمت، غیر ذیل الخلق کی رحمت جو ہے۔ بہرحال ہمارے مقرر جو ہے فیصل شاہ صاحب نے مختصر جو ہے بہترین تقریر ان کی۔ تو پروردگار عالم اپنے کلام القیام میں اشارہ فرما رہے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں، جن کو تمہارے پاس مشقت سے پڑ جانا بڑا شاق گزرتا ہے، اور تمہاری تکلیف نہیں دے سکتے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں پروردگار عالم اپنے پیغمبر کی توصیف و تمجید فرما رہے ہیں، جو تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لائے ہیں وہ کوئی تمہاری جنس ہے، نہ فرشتوں کے جنس ہے، نہ جنات کے جنس ہے، مگر تمہاری جنس ہے، اور تمہارا تکلیف پڑ جانا ان کو بڑا شاق گزرتا ہے، اور وہ تمہارے ایمان کی حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام و ایمان کے اجالے میں آئے، ان کی خواہش ہوتی ہے رسول کی۔ خطیب بغدادی کا خواب بڑا خاص خواب دیکھا انہوں نے۔ خطیب بغدادی
جو بغداد کے رہنے والے بڑے عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا مجلس رسول منعقد ہے اور بغداد کے بڑے بڑے عمراء، رؤساء، علماء، رؤساء اور صاحبان اقتدار حضور کی مجلس میں حاضر ہو رہے ہیں، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی انگلی کے اشارے سے بٹھا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو شیبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، تو حضور جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی حضرت ابو شیبلی رحمۃ اللہ علیہ قریب آتے ہیں، آپ جو ہے معانقہ کرتے ہیں، اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ تو خطیب بغداد سے دیکھا نہ گیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا، یا رسول اللہ، بغداد کے بڑے بڑے علماء، رؤساء، صاحبان اقتدار جو ہے صاحبان ثروت جب آپ کے خدمت حاضر ہوتے، آپ سب کو انگلی سے اشارے سے بٹھا دیا، لیکن ایک دیوانہ آپ کے مجلس رسول میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ سورۃ توبہ کی جو آخری آیتیں ہیں یہ پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حضرات، ماہ ربیع الاول کی فضیلت و اکملیت رمضان شریف سے جو ہے بڑھ کر ہے۔ رمضان مبارک میں جو ہے قرآن نازل ہوا، اعلان باری تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس ماہ مقدس میں قرآن والا جو ہے تشریف لایا۔ ہماری حقیقی عید تو اس ماہ مقدس میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا۔ اگر وہ تشریف جو ہے نہ لاتے تو نہ رمضان، قرآن، ایمان، کوئی چیز بھی ہمیں نہ ملتی۔ یہ سب جو ہے انہی کا صدقہ ہے، بلکہ اگر وہ پیدا نہ کی جائے تو ہم کیا کائنات کا کوئی ذرہ بھی معارض وجود میں نہ آتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو بھی نہ خود ناز ہو۔ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان خلاق کائنات مختلف طریقوں سے جو ہے فرمایا۔ جس آیت کریمہ کو آج کی تقریر کا موضوع بنایا گیا ہے اس کی مختصر تشریح جو ہے سماعت فرمائیے۔ ارشاد ہو رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اگر وہ ہم میں تشریف نہ لائے تو ہم کبھی فائد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اگر انفسکم کہا جائے تو اس تقدیر پر جو ہے معنی یہ ہوں گے کہ بے شک تم میں سے تھے تو نفیس ترین بہترین جماعت سے آئے۔ تو تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، اور قریش میں بنو ہاشم افضل۔ حضور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت ہوئی۔ وہ جس مہینے میں تشریف لائے وہ منا تمام مہینوں سے افضل، جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل، جو دین لائے تمام دینوں سے افضل، جس شہر میں آئے تمام شہروں سے افضل، جس زمانے میں آئے تمام زمانوں سے افضل۔ ان کے صحابہ تمام کائنات میں افضل، ان کی امت تمام امتوں سے افضل، ان کا قانون الہی، ان کا کلام الہی، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، ان کی بیت خدا کی بیت، ان کا گھر خدا کا گھر۔ تو یہاں لفظ رسول کی تنوین تعظیم کے لیے، یعنی بڑی عظمت والا رسول، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت پڑ جانا ان پر گرانا گزرتا ہے، وہ تمہاری تکلیف دے نہیں سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ تکلیف حضور کی امت کو ہوتی ہے اور حبیب خدا بے چین ہو جاتے ہیں۔ میدان محشر جو مشکل و خام ہوگا، ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں، اگر ہمیں آپ کو حشر میں تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے فرمایا تین مقامات ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا۔
جہاں میری امت کے جو اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں پاس کھڑا ہوں گا، اور کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو اس کی کو پورا کر دوں گا۔ تو صحابہ نے یا اللہ کے رسول، اگر ہم آپ کو وہاں نہ پائیں تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر ہوں گا، امتی پیاسی ہوگی، میں آب کوثر کے جام پلاتا رہوں گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم وہاں بھی نہ پائیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات پر کھڑا ہوں گا، جبریل کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا رہوں گا، ربی سلیم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ حضرات آپ بخوبی انداز کر سکتے ہیں جب دعا فرمانے والے سید الانبیاء والمرسلین ہیں تو غم کی چیز کا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، مومنوں پر جو ہے رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ تو یہاں مقام غور ہے کہ کوئی اپنی اولاد پر حریص ہوتا ہے، کوئی دولت دنیا کا حریص ہوتا ہے، کوئی اپنے آرام کا حریص ہوتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ اپنی امت کے حریص ہیں، انہیں جتنی محبت اپنی امت سے ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم کو شرک و کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام و ایمان کے اجائے لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رؤوف الرحیم جو ہے فرماتا ہے۔ یہاں ایک نکتہ ہے، علمی نکتہ ہے، حالانکہ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو قرآن کریم میں اشارہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تو ثابت ہوا رؤوف اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، مگر یہی صفتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغام عطا فرمائی ہیں۔ تو حضور پرنور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات عطا خداوندی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی رؤوف رحیم ہے اور اس کا حبیب بھی رؤوف رحیم ہے۔ قرآن کریم ایک آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اس آیت شریفہ کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت کی ابتدا میں جو ہے لکھتے ہیں جو یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور یہی آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے، یہ صفات الہی بھی ہے، یہ صفات رسول بھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے اپنے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی خراں وہی فرقاں، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانا سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی مرضی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے تینوں حضرات کو آپ نے جو ہے بلایا، آپ کے جب آخری آپ کا وقت جو ہے آخر ہے تو بلا کے آپ نے فرمایا اے ابوبکر، اے عمر، اے علی، میرے بعد جو ہے میرا کرتا اور جبہ جو ہے اویس خندی تک کو جو ہے پہنچا دو۔ تو حضور کی جو ہے وصیت کے مطابق حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے خرن پہنچے، دریافت کیا تو یہاں دریافت کیا تو خیر آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو جب جبہ لینے سے پہلے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے جو ہے پوچھا اے ابوبکر تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، لیکن آپ نے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا ہے حضور کو۔ اس بار ان سے متوجہ ہے حضرت عمر فاروق سے متوجہ ہے اویس قرنی رضی اللہ عنہ، اے عمر تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ ہاں وہ حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جب علی کرم اللہ کی باری آئی تو آپ نے خانی نے جو آپ سے دریافت کیا علی تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، ہاں دیکھا نہیں سنا ہے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے سنا ہے، کیا سنائیے، کیا سنا ہے؟ ایک مرتبہ فاطمہ
جو ہے میں جو سے کہہ رہی تھی، جب یمنی چادر اٹھ کے فاطمہ کے ہمارے حضور تشریف لائے تو یمنی چادر جو ہے بی فاطمہ کو پسند آ گئی، اور انہیں اپنے والد سے خواہی جو ہے ابا مجھے جو ہے چادر میں دے دیجیے، تو حضور ہر کے چادر لپٹے ہوتے خالی آپ نے کھینچا تو جو ہے جسم سے نکل کر آگے جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور کے جو مقام ہے، آپ ارواح ہونا، اسعاد ہونا، اسعاد ہونا، ارواح کے رنگ بندے تھے۔ حضور فرماتے ہیں ہم وہ ہیں، یعنی ہمارا روح اور جسم برابر ہے، ہم اس منزل میں ہیں کہ روح اور جسم ہمارا ایک ہے۔ حدیث رسول ارواح ہونا، اسعاد ہونا، اسعاد ہونا، ارواح۔ تو یہ ہے حقیقت کی نگاہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو جنت میں جانے کا جو حکم فرماتا ہے، جیسے آپ جنت کے دروازے پر جا رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کو اے اویس تم ٹھہر جاؤ، ابھی جنت میں داخل مت ہو، جنت کے دروازے سے داخل مت ہو، تو اویس کچھ تھوڑی دیر کے لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اویس تم پلٹ کر دیکھو، ایک مجموعہ تھا جو دوزخ کو جانے والا تھا، لوگوں کا ایک مجموعہ تھا، اور تم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے جاؤ، تم تمہاری انگلی کا زیادہ اشارہ ہوتا رہے گا، وہ مجموعے کے جو لوگ ہیں جو جنت میں ان کو بھیجا جائے گا تمہاری انگلی کے اشارے سے۔ تو یہاں پر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت اویس کا مقام پر جو ہے بتلانا تھا۔ تو جب جنگ احد میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک دو دندان مبارک جب شہید ہو گئے، جب اس کا علم ہوا تو اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو آپ نے 32 دانت توڑ لیے اپنے۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عظمت رسول، یہ ہے ادب رسول۔ جب محبت جب درجے کمال کو پہنچ جاتی ہے، وہاں سے منزل عشق شروع ہوتی ہے۔ تو دیکھیے آپ اتنی ڈاکٹر اقبال نے جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جا رہا تھا تو ان کا شعر مشہور شعر ہے کیا ہے وہ بول رہا بڑا اچھا شعر ہے اور ڈاکٹر اقبال کا کیا ہے وہ یاد نہیں تو آج بھی وہ ابراہیم اور ایک شعر ہے وہ یہ اپنے خیر تو دارین کی سعادت کونین کی بختیاری حضور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آستانے سے لپٹے ہوئے رہنے میں ہے۔ شریعت محمد کا دامن جو ہے چھوٹا تو سمجھے آپ رشتہ ایمان ٹوٹا۔ ایک ادب جو ہے انبیاء کا ہوتا ہے، ایک ادب اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کا ہوتا ہے، ایک ادب اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، اور ایک ادب علماء کا ہوتا ہے، اور ایک ادب اپنے پیر مرشد کا ہوتا ہے، اور ایک ادب والدین کا ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جادوگر جب آئے تو انہوں نے ادب کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، انہیں اجازت چاہی موسیٰ علیہ السلام سے، تو یہ ان کا ادب، یہ ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آ گیا۔ خیر جب انہوں نے شروع کیا، جو رسیاں کھول کے انہوں نے اپنے میدان میں جب چھوڑنے لگے تو وہ جو ہے رسیاں جو ہے صاف بن کر تمام میدان میں جو ہے لہرائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام چوس دے کے تھوڑا سا چونکے، تو اللہ تعالیٰ آئے موسیٰ تم کیوں جو ہے وہ خوف کھا رہے ہو، تمہارا جو عصا ہے وہ پھر ڈال دو سامنے۔ وہ اتنا بڑا اژدہا ہو گیا، وہ تمام سانپوں کو سے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر جو ہے فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے کہا قالوا
آمنا رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ و ہارون کے رب پر۔ تو یہ اصل کیا ہے، ان جو یاد چاہی یہ ادب ہوا موسیٰ علیہ السلام، اور یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ادب جو ہے پسند آ گیا۔ اب اولیاء اللہ کا کیا ادب ہے۔ حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اس میں ذات یا اس میں جلالت اللہ کا جو ہے خواص بیان کرے تھے، اس کے خواص، اس کے جو ہے تاثیرات بیان فرمائے تھے۔ تو ابو علی سینا جو جس کا لقب جو ہے رئیس الحکماء ہے، تو اس نے جو ہے دل میں کیا حضرت میں بیان کر رہے ہیں، اس میں جلالت اس کے دل میں آیا، وہ آپ نے اس کے دل کی جو ہے بات کو بھاپ لی حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو مجلس برخاست بھی آپ نے بلایا، اور ابو الحسن خلقانی نے جو ہے ابو علی سینا کو جو ہے بلایا اور کہا کہ تو گدھا ہے۔ یہ سننا تھا، اس کا چہرہ جو ہے غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ نے جو ہے فرمایا ایک معمولی گدھے کا نام لیا تو متاثر ہوگا، اور اللہ کے نام کی کتنی تاثیر ہوگی اللہ کے نام پہ، کیونکہ اللہ اس میں ذات ہے۔ جتنے اللہ کے نام ہے، اسماء جو صفات ہیں، مجید، کریم، رحیم، جبار، جو ہے غفور، غفار، یہ سب اسماء صفات ہیں، اور اسماء صفات جو ہے اس میں ذات کے تابع رہتے ہیں۔ اور اللہ کی اس میں جو ہے اس میں جو ہے جن و انس کی تفسیر ہے۔ اللہ کے اس میں علم، اس میں اللہ کے نام میں جو ہے تاثیر ہے، اس کی خواص ہے کہ جن و انس کی جن و انس جو ہے تابع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا اسم ہے ہو، اس میں ساری کائنات کی جو ہے تفسیر ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کی آیتوں میں 8 جگہ لفظ ہو آیا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وهو الذی۔ تو یہ اولیاء اللہ نبی کا یہ مقام ہے۔ ایک علی فرماتے ہیں جو ہے ادب گاہے زیر آسماں ازر سے نازک کر، نفس گم کر دمی آئے جنید و باعث جا۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا نازک ترین مقام ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے، وہ ہے بارگاہ نبی۔ اس مقام پر جب حضرت جو ہے باج بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب اور جو ہے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوتے ہیں تو ادب سے اپنی سانس کو جو ہے روک لیتے ہیں۔ یہ ہے مقام، یہ ہے ادب رسول۔ تو یہ ہے انبیاء کا ادب۔ اولیاء کو آپ سنا دیا ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کا جو ادب ہے، صحابہ کرام کے خلاف کوئی جو ہے مغلظہ ذات بکتا ہے، گائی دیتا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے صرف سے نکل جاتا ہے۔ وہ مقام ہے اصحابہ کرام کا، ججوین کا، جو ہے بڑے سے بڑے جو ہے ولی کامل جو ہے مقام صحابی، مقام صحابیوں نے نہیں بن سکتا۔ حضور کا جو صحابہ کا جو مقام ہے اللہ کے پاس، رضی اللہ عنہ رضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے مقام رضاعت کی منزل پر ہوتے ہیں اصحاب کرام رضی اللہ اجمعین۔ بہرحال وقت کی کمی دامن کشے بیان ہے، میں اپنی اس مختصر سی تقریر کو منزل اختتام تک پہنچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے خروج میں حضور کی محبت، عظمت، احترام جو ہے پیدا فرما دیں۔ کوئی مسلمان جو ہے لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ سجدے کر لے، مگر اس کے دل میں جو ہے حضور کی عظمت نہ ہو، محبت نہ ہو، عشق نہ ہو، وہ جو ہے اب یہ بھی جو حضور پہ میلاد، حالانکہ میلاد کے تعلق سے میں عرض کروں گا کہ شب قدر کا تعلق ایک علم بات، شب قدر کا تعلق جو ہے اعمال سے، شب قدر کا تعلق اعمال سے ہے، اور میلاد شب کا تعلق جو ہے میلاد، سمجھو اپنے رات ہے
میلاد کی جو شب ہے، شب میلاد النبی جو ہے ایمان سے، وہ اعمال سے ہے شب قدر کا تعلق، تو یہ میلاد شب کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب میں حضور کی محبت، عظمت، احترام، عشق پیدا فرما دے، اور اللہ رسول کی لائی تعلیمات پر کما خود چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، میں سچا مسلمان بنائے اور پکا بعمل مہدوی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ